اگر میں یہاں یہ بات بولوں، آپ ہنسی کر دیجیے گا چونکہ ماشاءاللہ آپ عالم دین ہیں، کیا یہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں جیسے قرآن پاک میں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے آواز بھی بلند نہ ہو، یہ تنبیہ کی گئی ہے نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضور کی بارگاہ میں آواز بلند نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دی جائیں گے اور تمہیں علم بھی نہ ہوگا. یعنی اللہ پاک یہ نہیں چاہتا کہ تم اس گمان میں بھی رہو، تم اسی میں ہی خوش رہو کہ تم نے بڑے کوئی نیک اعمال کیے ہیں لیکن تمہارے سارے اعمال اکارت گئے، یعنی ضائع ہو چکے. تو اتنی ہی خطرناک کہہ سکتے ہیں اس کو کہ مطلب آپ کے لیے پر خطر جگہ ہے، یعنی قدم قدم پر آپ نے ادب کا خیال رکھیں. یعنی وہاں پر اگر عطائیں ہیں تو وہاں پر جس طرح مسجد حرام ہے، مسجد الحرام میں یا حدود حرم کے اندر اگر کسی نیکی کا ثواب ہزاروں گنا ہے تو پھر کسی گناہ کا عذاب بھی ہزاروں گنا ہے. یہ ہر جگہ آپ نے مسجد نبوی کے اندر بھی اور مسجد حرام. مسجد نبوی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے رحمت کا ایک مظہر رکھا ہے کہ نیکی ایک 50,000 کے برابر ہے مگر گناہ ایک ہی ہے. حقیقت ہے. جبکہ وہ کیونکہ کہہ رہے نا کہ اس کائنات کے خالق و مالک کی جگہ ہے، کعبۃ اللہ جو ہے، جو حرم ہے، حرم کے اندر آپ کا ایک گناہ 1,00,000 کے برابر ہے. یہ تو ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو گناہ 1,00,000 کے برابر. بندہ جو ہے نا بس وہاں جا کے یہ غور کرے کہ یار میں مجھ جیسا ناپاک بندہ، اس کو پیارے آقا نے اپنے دربار پر بلا لیا، کیونکہ وہاں تو دنیا سے لوگ آتے ہیں. وہ آپ نے شعر سنا ہوگا کہ 70,000 صبح ہے 70,000 شام، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. یعنی 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو آ گیا ایک بار پھر وہ یہ آیا نہیں آئے گا. قیامت تک یہ تو ہم امتیوں پر پیارے آقا کی عطا ہے کہ ہم ایک مرتبہ چلے گئے تو اس کے بعد جاتے رہتے ہیں. اچھا، اور ایک مرتبہ جانے کے بعد دوبارہ جو ہے تڑپ بڑھتی جاتی ہے، پھر بندے کا اور دل کا دیکھے کی محبت اور ہے، بن دیکھے کی محبت اور ہے. حقیقت ہے. کہ جب تک آدمی یہاں بیٹھ کر تڑپ رہا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در جانا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے، یہ تڑپ الگ ہے جب تک دیکھا نہیں. جب دیکھ لیا تو اب تڑپ الگ ہے. اب اس کی اتنی شدت ہے کہ اس کی مطلب کا کمپیریزن نہیں کر سکتے بن دیکھے والے سے. ایسا ہی ہے. حقیقت یہی ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ ہو کر آئے، جب تک نہیں دیکھا تھا تب تڑپ اور ہوگی. اب تڑپ ہو رہا ہے. یعنی آپ یقین نہیں کریں گے، میں جب مدینے سے واپسی آیا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے کہ بس اللہ کرے کوئی ایسی سیٹنگ بس جاؤ بنے اور بس پھر مدینے جو ہے نا، مدینے آنا جانا لگا رہا ہے. لیکن وہی کہ ہر جگہ کے اپنے آداب ہیں. اگر آپ کسی بادشاہ، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ تھا تو کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں تو مدینے سے مکہ آ گیا ہوں، تو کیا مجھ پر میں نے کسی سے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مدینے سے مکہ چلے آؤ، کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے پاس احرام باندھنا. تو اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا جس نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے غلط بتایا ہے. جہل عام ہے. ویسے یہ میں بتا دوں بہت اللہ معاف. میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مسائل سیکھنا ضروری ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ وہ دیہاتی بندہ تھا، گاؤں گوٹ ٹائپ کا. تو میں نے اس کو کہا کہ سر آپ نے تو غلطی کر دی، شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے بعد دم لازم ہو گیا. وہ میں نے اس کو دم کا کہا تو وہ رونے لگ گیا. زیب بھائی بولا میں تو یہاں اپنے اللہ کو منانے آیا تھا اور الٹا میں گناہ گار ہو رہا ہوں. تو میں نے کہا سر پھر آپ ایک کام کریں، آپ طائف جائیں، طائف سے آپ احرام باندھیں، احرام سے پھر آپ عمرہ مکمل کریں تو آپ کا دم ثابت ہو جائے گا. تو اس نے کہا مجھے بخار بھی ہے اور صبح جو ہے نا وہ فلائٹ بھی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ یا تو پھر دم دیں اپنا. تو اس نے پوچھا دم کتنا ہوگا؟ میرا تقریباً 55-60 ہزار روپے کا دم ہوگا. تو میں نے جب یہ 55-60 ہزار کا ہے، وہ غریب بیچارہ جوڑ کر پیسے آیا ہے، تو وہ اس کو جب میرے 55-60 ہزار کا کہا تو وہ اور ہزاروں کا سال رونے لگ گیا. تو میری واقعی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر مکہ مدینے جا رہے ہیں تو جو اس کے مسائل ہیں. سر دم کا ایک اور بھی بتا دیں گے، دم جو ہے وہ دینا بھی حدود حرم میں ہی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو واپس آ کے دے سکتے. اگر آ گئے ہیں تو پھر یہاں سے رقم آپ کو بھیجنی پڑے گی اور آپ کو وہاں کسی کو وکیل کر کے کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہاں وکیل وہ والا وکیل نہیں ہے جو کورٹ میں ہوتا ہے، یعنی کسی کو وکیل اپنی طرف سے مقرر کرنا کہ وہ آپ کے بحاث پر جو ہے نا وہ دم دے دے. کیا آپ میری طرف سے جیسے نکاح میں وکیل ہوتے ہیں، عورت سے اجازت دیتے وقت جو ہے نا اس کا وکیل ہوتا ہے، کہ آپ عورت لڑکی جو ہے وہ وکیل کو جا کر پتا ہے کیوں والا ہے یہ؟ میں آپ کو چلو لطیفہ بتا دیتا ہوں. بھی ہمارے دوست ہیں ناتخواں وغیرہ نکاح خواں، وہ کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ بھائی وکیل نے لڑکی سے اجازت لے لی ہے، تو وہ ٹینشن میں آ گئے جو فیملی والے تھے. انہوں نے کہا یار وکیل تو ہم نے بلایا ہی نہیں ہے، وہ والا وکیل سمجھ رہے تھے وہ. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ ہم اتنے اگنورینٹ ہو گئے، ہنسی تو آتی ہے مگر غصہ بھی آتا ہے. اتنے اگنورینٹ ہو گئے ہیں ہم لوگ کہ ہم سیکھ ہی نہیں رہے اور نہ سیکھنا چاہتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. مجھے تو ایسے بھی لوگ ملے جو یہ کہتے ہیں جیسا وہاں ہو رہا ہے وہ دیکھ کے کر لیں گے ہم.
ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے کے اندر تو دیکھا دیکھی بالکل نہیں ہونی چاہیے، جہاں شریعت ہو وہاں پر دیکھا دیکھی نہیں ہونی چاہیے۔ خود پڑھیں اور مستند اچھا آپ جس کو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی فقہ الگ ہو، وہ مالکی ہو یا شافعی ہو یا حنبلی ہو، آپ حنفی ہیں، آپ انفی، ٹھیک ہے، آپ کے مسائل الگ ہیں، آپ کے مسائل الگ ہیں۔ اگرچہ یہ چاروں مشرب جو ہیں وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہی ان چاروں نے جام پیے ہیں حدیث کے، الحمدللہ، لیکن ظاہر ہے بات لیکن ہے فقہ میں فرق تو ہے نا، جو چیز ہمارے ہاں ہے جائز ہاں وہ کسی کے ہاں مکروہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے یہاں حرام بھی ہو سکتی ہے، مسائل میں فرق ہے۔ تو بہرحال ہم ابھی اس ٹاپک پہ نہیں جاتے کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک طویل وہ جو ہے وہ گفتگو ادب، ظاہر و پاس سے ادب رکھو، حوض جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو۔ ادب تو بالکل مدینے کے اندر مکے کے اندر دونوں جگہ آپ میں ادب رکھنا ہے۔ روضہ رسول پر جائیں، مواجہ شریف پر جائیں تو بس دھیمی آواز کے اندر بالکل الصلاۃ والسلام علیکہ، بس یہی صدائیں ہو، کسی کو چلانا نہ ہو۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں، کوئی بچہ بھاگ رہا ہو یا پریشان کر رہا ہو، ایک اور چیز معذرت آپ کی بات کٹ رہی ہے کیونکہ اب جب حاضری کی بات ہوئی ہے نا کہ مدینے میں ایک بہت الگ عجیب ٹرینڈ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں جب ہم باب السلام سے داخل ہو رہے ہیں نا، مواجہ شریف پہ جا رہے ہیں، اب حاضری ہے، ظاہر ہے ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اب نہیں تھے پیسے، ہم اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ نہیں لا سکے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار ہم ان کو ویڈیو کال کے ذریعے ہی ساتھ لے لیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جیسے ہی وہاں گئے، آپ نے ویڈیو کال کی، ٹھیک ہے ان کے لیے تو یہ منظر ہے جو آپ دکھا رہے ہیں، مگر آپ کی اسکرین پہ وہاں کا منظر بھی تو آ رہا ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو میں نے اس طریقے سے دیکھا ہے کہ ویڈیو کال کر رہے ہوتے بے پردگی اور اب بے پردگی اور آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اتنے شور کے اندر تو آپ نے آواز ایک اور جو ہے نا چیز جو جس کا آپ نے بے انتہا خیال کرنا ہے، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے۔ دیکھیں جیسے آواز بلند ہونے کا کہا ہے نا کہ آواز بلند نہ ہو اس مقام پر، اور ترکوں کی بڑی اچھی ایک ایگزامپل ہے کہ جب انہوں نے مسجد نبی کو توسیع کی تھی تو کوئی بھی چیز وہاں مطلب نہ کوئی ٹھک ٹھک کی آواز تھی نہ کسی کاٹنے کی آواز تھی، وہ باہر لے جاتے تھے۔ وہ کارخانہ ابھی بھی موجود ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ ماشاء اللہ، جب میں نے بھی دیکھا وہ کارخانہ ابھی بھی موجود ہے اور الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے۔ وہ مسجد نبوی سے کافی دور ہے، یعنی کہ اگر پتھر کا سائز آگے پیچھے ہو جاتا تھا، سائز کو صحیح کرنے کے لیے بھی وہ جو وہاں لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ ادب ہے، ٹھیک۔ اب ہماری غلطی کیا ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھا دیکھی اور جذبات میں آ کر مسجد نبوی میں جس ٹائم ہمیں یہ پرمٹ ملتا ہے نا ریاض الجنہ میں جانے کا، تو لوگ کیا کرتے ہیں وہاں سے دوڑ لگا دیتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں وہ، اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں آپ اندر جائیے، تو اب جیسے ہی وہ جگہ کھولتے ہیں لوگ ایک دم بھاگتے ہیں، اور زمین میں جو دھمک پیدا ہوتی ہے نا، اس سے یقین کریں بعض مرتبہ جو ہے نا دل دہل جاتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں ان کو یہ اب یہ ساری چیزیں معنی ادب ہیں، یعنی ادب کے منافی ہیں، ادب کے خلاف ہیں۔ یہ بات یہ حرکت ہمیں نہیں کرنی، وہاں پر با ادب ہو کر ریاض الجنہ میں جائیے، با وضو ہو کر اچھے طریقے سے آپ نے جانا ہے۔ یہ بھاگ دوڑ کر ایک دوسرے کو دھکے دے کر یہ آپ نے نہیں کرنا۔ یہ مجھے بتائیں جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ تو مقصد ہی آپ نے شروع میں ہی ختم کر دیا۔ آپ نے عمرہ، آپ مکے سے اگر مدینہ آتے ہیں، آپ نے عمرے کیے، آپ نے طواف کیے، آپ نے بہت سارے نیک اعمال کیے، آپ مدینے میں آئے، آپ نے ظاہر سی بات ہے بلند آواز کرو، اعمال برباد ہونے کی وہی تو خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اگر جو لوگ اس طرح چیختے ہیں چلاتے ہیں وہاں پر بھی، اوئے تو یہ کر لے، اوئے تو یہاں چلا جا، تو ان لوگوں کو تو ڈرنا چاہیے کہ انہوں نے جو اتنی نیکیاں کی ہے۔ کیا ہے نا بالکل روضہ رسول کے ساتھ والا تو گیٹ ہے جس سے آپ اندر جا رہے ہوتے، اب تو شاید باب النساء ہے جس سے ابھی بھیج رہے ہیں نا اندر، تو باب النساء پہ باقاعدہ لوگ دوڑ رہے ہیں، باقاعدہ دوڑ رہے ہیں۔ اب وہ جب دوڑ شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے زمین پہ ایک دھمک پیدا ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ گونج ہے اس کی۔ میں پریشان ہو گیا تھا یہ منظر دیکھ کے کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں حاضری مدینہ کی نصیب فرمائے، تو عشق و محبت والی نصیب فرما، آمین۔ اپنے پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دانیال بھائی کو ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے ہم زحمت دیں، ان سے اور بھی مزے مزے کی باتیں بھی پوچھیں گے اور کوشش کریں گے کچھ دینی ایسی باتیں جو ہمارے عمرہ زائرین وہاں جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے شرعی طور پر جاننا ضروری ہے، وہ مسائل بھی ان سے پوچھیں
تاکہ جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ یہ سارا کچھ پتا ہو کہ عمرے پہ کیا کرنا ہے، مسجد نبوی میں کیا کرنا ہے، زیارتوں پہ جائیں گے تو ان کا تقدس کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آئیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دانیال بھائی کا شکریہ ادا کریں گے، انہوں نے ٹائم دیا ہمیں اور اپنی ایکسپیرینسز کو ماشاءاللہ شیئر کیا۔ تو جزاک اللہ کچھ خیر۔ اینڈ میں میرے ویورز کو پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ویورز کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا یہ کلپ دیکھا۔ انشاءاللہ زیب بھائی نے ریکویسٹ کی ہے تو آپ کمنٹس کے اندر ہی جو ہے وہ اپنے مسائل یا جو پریشانی وہاں کے متعلق آپ کو آتی ہے تو آپ کمنٹس کے اندر ہمیں بتائیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو نوٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی پوسٹ کارڈ اور اگلی جو ہے تو انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ جو ہے ہم آپ کے انہی مسائل کے اوپر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، علم نافع کی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اینڈ کرتے ہیں یہاں پر، اور اگر آپ لوگ محرم کے اندر عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ ایک بڑا اچھا ہمارا گروپ جا رہا ہے انشاءاللہ، اس کے اندر بہت اچھے اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے جو آپ کے ذوق کو اللہ نے چاہا بڑھا کر رکھیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کے لیے آپ میرے دیے گئے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور نیچے کمنٹ کے اندر بھی آپ جو ہے وہ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو ضرور رپلائی ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔